السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 122 اور 23 پڑھی جائے گی سورۃ البقرہ کی۔ اس سے پہلے مضمون چلا آ رہا ہے بنی اسرائیل سے خطاب کا، اور بنی اسرائیل میں بھی خصوصیت کے ساتھ یہود سے خطاب چلا آ رہا ہے، اور لمبا مضمون ہے جس میں یہود کو کئی طرح سے خطاب کیا گیا، ان کی ایک ایک بیماری اور ایک ایک ان کا روحانی اور عملی مرض جو تھا اس کا ذکر کر کے اس کا رد کیا گیا، اس کی مذمت کی گئی اور ان کو اس سے باز آنے کی تلقین کی گئی۔ اس سے جب یہ خطاب شروع ہوا تھا بنی اسرائیل کو، اسی سورۃ البقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو جو پہلا خطاب کیا اسی سورت کے اندر، سب سے پہلے ان کو مخاطب کر کے اپنے انعامات یاد دلائے اور ان کی فضیلتیں یاد دلائیں اور ان کو آخرت سے ڈرایا۔ یہ مضمون یہاں پر پھر اس کے بعد تفصیلاً ان کی ایک ایک برائی، ایک ایک بری خصلت کا اور ان کے رذائل کا ذکر کر کے یہاں پر آ کر یہ مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آگے جو سورۃ البقرہ کی اس کے بعد جو آیات آئیں گی ان میں زیادہ خطاب کا رخ اہل ایمان کی طرف ہے اور ضمناً اہل کتاب کی طرف ہے، یعنی جو بڑا خطاب تھا وہ یہاں پر آ کر وہ موڑ ہے سورۃ البقرہ کا جہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کا پھر اعادہ کیا، وہی آیات جو اس خطاب کے بالکل شروع میں تھی، وہ انہی الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے پھر نازل کیا اور اس مضمون کا اختتام کرتے ہیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے اسرائیل کے اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یہ ہم تفصیل سے پہلے ذکر کر چکے۔ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں جن کا ذکر ہم پیچھے کر آئے ہیں، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا، اقتدار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں نبیوں کا سلسلہ جاری کیا اور ان پر اپنے بہت ہی خاص انعامات مبذول فرمائے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ یاد کرو کہ میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ بنی اسرائیل کو بعض فضیلتیں علی الاطلاق، یعنی بعض خاص فضیلتیں ان کو تمام جہان والوں پر حاصل ہیں، اور کلی فضیلت تو امت محمدیہ کی ہے، لیکن جزوی فضیلتوں میں یہ تمام جہان والوں سے بعض فضیلتوں میں بڑے ہوئے ہیں۔ یا معنی یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی تمہارے زمانے کے جہان والوں پر، پھر کلی فضیلت مراد ہو جائے گی۔ اگر سب جہان والے مراد ہوں تو پھر جزوی فضیلت مراد ہے، اگر اس زمانے کے لوگ مراد ہوں تو پھر کلی فضیلت مراد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا اور انعام یاد دلا کر ان کو شرم دلائی ہے کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، یہ اگلی آیت ہے 123 نمبر، اس میں پھر قیامت سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے مطالبہ ادا نہیں کرے گا، یعنی یوں نہیں ہوگا کہ ایک آدمی سے کچھ لینا ہو اور دوسرا شخص کہے کہ اس کی جگہ ادائیگی میں کرتا ہوں۔ ایک آدمی کے اعمال کم ہو رہے ہوں، دوسرا اپنے اعمال دے دے کہ چلو اس کی جگہ پر ادائیگی میں کرتا ہوں۔ ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے مطالبہ ادا نہیں کرے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے معاوضہ لیا جائے گا، یعنی یوں نہیں ہوگا کہ جو مطالبہ ہے وہ تو ادا نہیں کر سکا تو وہاں کوئی اور سکہ چل جائے، نہیں، عین وہی چیز ادا کرنی پڑے گی جس کا مطالبہ ہے، جس میں کوتاہی ہے، وہاں روپے پیسے کا کام نہیں۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی شخص کو کوئی سفارش نفع دے گی، یعنی ایسے نہیں کہ اس کو معافی اللہ تعالیٰ دینا نہیں چاہتے اور وہ کسی سے سفارش کرا کے اللہ تعالیٰ کو مجبور کر لے، ایسی شفاعت نہیں ہوگی۔ باقی جو شفاعت ہے جس کی وجہ سے نجات بھی ہوگی وہ شفاعت ثابت بھی ہے، لیکن وہ اس شفاعت کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت ان لوگوں کو خود معاف کرنا چاہتے ہیں اور شفاعت کرنے والے کی عزت بڑھانا چاہتے ہیں، تو معاف خود ہی کرنا چاہتے ہیں، سفارش کا بہانہ ہے۔ لیکن
ایسی شفاعت جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے، معاف نہ کرنا چاہتے ہوں اور پھر معاف کرے، شفاعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر، ایسی شفاعت نہیں۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان لوگوں کی کسی طرف سے مدد کی جائے گی، یعنی جیسے جتھے کے زور پر اور آدمی مجمع کے زور پر، اپنے ہجوم کے زور پر، اپنے مددگاروں برادری کے زور پر چھوٹ جاتا ہے، ایسی مدد کو بھی کوئی نہیں پہنچے گا۔ تو دنیا میں جان بچانے کے یہی طریقے ہیں کہ آدمی جب پھنس جائے کسی مطالبے میں تو یا تو کوئی اور شخص وہ مطالبہ ادا کر دے، یا کوئی شخص وہ مطالبہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کے عوض کوئی اور چیز دے دے، معاوضہ بھی لے لیا جاتا ہے، عوض میں کوئی اور چیز لے لی جاتی ہے، یا یہ کہ آدمی سفارش کی وجہ سے بھی آزاد ہو جاتا ہے، اور کبھی آدمی اپنی طاقت کے زور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی یہاں نفی فرما رہے ہیں کہ اس دن ان امور میں سے کوئی امر بھی چلنے والا نہیں ہے، وہاں جو آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا وہ ان کی گرفت سے نہیں نکل سکے گا۔ یہ بڑی بلاغت ہے ناظرین قرآن مجید کی، کہ اسلوب دیکھیں کیسا شاندار ہے۔ بنی اسرائیل کو یہاں جتنا لمبا خطاب ہے، اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے اور اس کا اجمال، تو اجمال کیا بنتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا حق کے شکر ادا کرو، اس نے تم پر بہت انعامات سے تمہیں نوازا، تو شرم کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ دوسرا خوف آخرت کا خوف پیدا کرو۔ تو یہ جتنے بھی درمیان میں ان کی بیماریوں کا ذکر ہے، ان میں یا ناشکری ہے یا آخرت سے بے خوفی ہے، آخرت سے غفلت ہے۔ تو اجمال میں پہلے خطاب کے شروع میں اجمال کے طور پر یہی دعوت دے دی، پھر درمیان میں اس کی تفصیل کرتے کرتے آخر میں پھر اسی اجمالی مضمون کا اعادہ کر دیا، اور اسی کو جس کو موضوع بنایا گیا تھا، اور درمیان والا مضمون گویا اس کی تفصیل تھی، اسی موضوع کو نتیجے کے طور پر پھر اس کا اعادہ کر دیا گیا۔ جیسے کوئی آدمی تکبر کی برائی بیان کرنا چاہے تو وہ گفتگو کا آغاز یوں کرے گا کہ تکبر انتہائی بری خصلت ہے، اور پھر تکبر کے جو مضرتیں ہیں اور اس کے نقصانات ہیں ان کو تفصیل سے بیان کرتا جائے کہ تکبر کی وجہ سے یہ برائی لازم آتی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، یہ برائی ہے، یہ فساد ہے، اور 10-20 اس کی برائیاں گنوا کر آخر میں کہے غرض یہ کہ تکبر انتہائی بری خصلت ہے۔ تو یہ اسی طرح ہوا ہے یہاں پر، اور یہ نہایت بلیغ اور پر اثر مضمون ہوا کرتا ہے اس طرح، اور یہ قرآن کریم کا اعجاز بھی ہے۔ ناظرین یہاں تک 123 آیات ہو گئیں، اب اگلی آیات انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔